حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی تم سے یہاں ملاقات نہ ہو سکے۔ جو تمہیں غریب ہیں انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ جو موجود ہیں وہ انہیں بتا دے جو موجود نہیں، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جسے اللہ کا خوف ہے۔ میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو۔ ایام جاہلیت کے مقتولین کا قصاص اور دیت دونوں ختم کی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں میں رنگ، نسل اور قبیلے کا کوئی امتیاز نہیں۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہیں کرے گا، ورنہ یہ ایک دوسرے پر ظلم ہو جائے گا۔ لوگوں، غور سے سنو، جو چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ چیز نہایت واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ پھر آپ نے تکمیل دین کے حوالے سے اس آیت کی تلاوت فرمائی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں جناب چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد خان نیازی نے خطبہ حجۃ الوداع سنوا کر ایک بڑا مقصد بتایا۔ وہ مقصد جس پر ریاست مدینہ کی بنیاد کھڑی ہوئی، وہ مقصد جس پر چل کر مسلمانوں نے صدیاں اقوام عالم پر حکومت کی، اور یقیناً آج بھی سسکتی اور دم توڑتی انسانیت کی بقا دامن مصطفیٰ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے نظام میں ہے۔ جب سے عالم اسلام پر زوال آیا ہے، جس مسلمان حکمران نے بھی قرون اولا کی طرف پلٹنے کی کوشش کی، اندرونی غداروں اور بیرونی سازشیوں کے ذریعے اس کا تختہ الٹ دیا گیا، بلکہ اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ عمران خان کی آنکھوں کی چمک اور آنکھوں میں آنے والے اشک اور چہرے پر ابھرنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس ملک اور قوم سے کتنا مخلص ہے۔ 70 سال کی عمر میں وہ شخص جس نے دنیا کی ہر آسائش دیکھی ہے، اسے کیا لالچ ہو سکتا ہے سوائے اس سے کہ میری قوم، میرا ملک اور عالم اسلام دنیا پر پھر سے چمکے جیسے ماضی میں چمکا۔ اس لیے اس کا راستہ روکنے کے لیے بیرونی سازشیوں نے اندرونی غداروں کے ساتھ مل کر اس راستے کا راستہ روکا جو ریاست مدینہ کی طرف جا رہا تھا، اور آج سب پی ڈی ایم کی 11-12 جماعتوں کا ٹولہ عوامی قہر و غضب کا شکار ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک شخص نے IJI بنا کر، بلکہ بنا کر نہیں، اس سے وہ بنوائی گئی تھی، اور یہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور یہ بھی سامنے آ گیا تھا کہ کن لوگوں نے بنوائی اور کنہوں نے فنڈ ریزنگ کی، اور اسلام کے نام پر ہمیشہ سے پاکستانی عوام کو کچھ لوگوں، کچھ گروہوں نے ورگلایا، کیونکہ اس قوم کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ یہ قوم کئی بار ایسے مفاد پرستوں کے ہاتھوں ٹریپ ہوئی ہے۔ جب گورنمنٹ بن گئی تو امیر جماعت اسلامی نواز شریف کے پاس گئے، اور جماعت اسلامی سے اس کی کوئی بھی تصدیق کر سکتا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا مطالبہ کیا، غالباً اس وقت محمد طفیل تھے جماعت اسلامی کے امیر، انہوں نے جو ہے نا مطالبہ کیا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نافذ کرنے کا ہمارا
مطالبہ تھا اور آپ کا وعدہ تھا کہ جب ہم گورنمنٹ بنائیں گے تو ہم ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کریں گے، تو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے کہ چھوڑیں، اپنے بچوں کی نوکریوں کو بتائے، آپ کو کیا آسائشیں چاہیے آپ یہ بتائیں۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ۔ لیکن عمران خان نے تو آ کر عملی طور پر بتایا، حالانکہ وہ شخص جس پر جو ہے نا روز اول سے یہ منافقوں کا ٹولہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں نے جو ہے نا اس پر فنڈنگ کی ہوئی ہے کہ جب یہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا تو یہ اسرائیل کو تسلیم کروائے گا، یہ جی بیرونی لوگوں کے جو ہے نا ان کے ایجنڈے پر چل کر یہ آئے گا، یہ ان کے کام کرے گا۔ تو اس نے تو آ کر ثابت کر دیا کہ میں اسرائیل کا ایجنٹ نہیں، میں یہودیوں کا ایجنٹ نہیں، بلکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایجنٹ ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ انہوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا۔ ملک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا، اور ہر سال پورا عشرہ ربیع الاول شریف کا منانے کا جو ہے سرکاری طور پر جو ہے انہوں نے حکم دیا۔ انہوں نے القادر یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے، اور اس کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ قرآن کو جو ہے اسکولوں میں لازمی، یعنی کہ اس کی جو ہے نا قرآن پڑھنا، ناظرہ قرآن پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کو لازمی قرار دیا، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا لازمی شامل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک میں پناہ گاہیں بنائی، لنگر خانے کھولے تاکہ کوئی غریب، کوئی بھوکا نہ سوئے، بزرگوں کے لیے جو ہے نا احساس کارڈ جاری کیے۔ تو یہ ان کے اقدامات تھے ریاست مدینہ کی طرف، اور یقیناً یہ ان لوگوں کو کیسے منظور ہو سکتے تھے جو اس ریاست مدینہ کے نظام کے خلاف، اور ان لوگوں کے اعلیٰ کار ہیں جو نہیں چاہتے کہ عالم اسلام پھر سے دوبارہ قرون اولیٰ کی طرف پلٹے۔ تو یہ ان کے اقدامات تو الحمدللہ نظر آتے ہیں۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا محبت میں اقوام عالم میں جو ہے نا UN میں یہ قانون پاس کروایا کہ کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی فرد جو ہے نا گستاخی نہ کرے، اس پر باقاعدہ ایک قانون پاس کروایا گیا۔ تو یہ ہے عمران خان۔ اور اب آتے ہیں ایک منافق اعظم شخص کی طرف جو کہ عظیم لفافہ صحافی ہے، نجم سیٹھی۔ چند دن پہلے اس نے کپتان کی میلاد کانفرنس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور یہ ظاہر ہے کہ جن کا غلام ہے انہی کے حکم پر اس کا ہر کام ہوتا ہے۔ پہلے بھی یہ اس کا پروگرام جو ہے نا یہی کام ہے اس کا، بلکہ جتنے بھی ان کے جو زر خرید ڈی پاکس صحافی ہیں ان کا یہی کام ہے کہ اچانک سے جو اگر ان کے ٹویٹر پر ٹویٹ بھی ہوتے ہیں نا تو بالکل سیم ایک جیسے ٹویٹ اور ایک وقت پر ہوتے ہیں، جیسے ان کے اکاؤنٹ کو جو ہے نا ہینڈل ہی وہ کر رہے ہیں کہ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں کہ جو ٹویٹ عقل دیکھ لیں۔ کہ خیر اللہ تعالیٰ نے ایسوں کو بے نقاب بھی کرنا ہوتا ہے کہ ایک دم ہی جو ہے نا ان کے جو ہے نا ٹویٹ، ایک قسم کی ٹویٹ سارے اکاؤنٹس پر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ قوم میں بے نقاب ہو چکے ہیں کہ ان کا مقصد کیا اور کن کے لیے یہ ڈیپ پاکس کام کر رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے جب سے یہ چوروں کا ٹولہ آیا ہے، یہ پہلے جو چیخنے اور چلانے والے تھے، انہوں نے ایک دن بھی اس پر بات نہیں کی۔ ملک میں جو عدم استحکام انہوں نے پیدا کر دیا ہے، تو یہ عظیم ڈیپ پاکس بکواس کرتا ہے۔ میں یہی اس کے لیے لفظ مناسب سمجھوں گا کہ جس شخص کو یہ ادب نہیں ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہونے والی میلاد کانفرنس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کہ عمران خان تو اس کی آڑ میں آ کر بیٹھ جائے گا دھرنا دے کر، نعوذ باللہ، میلاد کانفرنس کی آڑ میں، اور پھر وہ جو ہے نا اپنے تمام کارکنوں کو کال کر دے گا کہ آئیں جی، آ کر جو ہے نا اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور اسلام آباد میں جو ہے نا دھرنا کر دیں۔ یہ ان کی گھٹیا اور کمینی سوچ، وہ کہتے ہیں کمینے بندے، کمینی سوچ، یہ بکواسات کا انہیں ٹارگٹ ملتا ہے۔ یہ غلامی کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے اور لتھڑے ہوئے لوگ کیا جانے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کیا ہے۔ یہ ہمیشہ کی طرح
یہاں بھی ناکام ہوئے۔ وہ ایک نڈر اور بے باک لیڈر ہے۔ وہ جب آئے گا تو للکار کر آئے گا اور شیر کی طرح دھاڑ کر آئے گا، اور وہ تمہارے لیڈروں کی طرح دم دبا کر لندن اور جدہ بھاگنے والا نہیں ہے کہ جس کی بیوی اور ماں بھی دنیا سے چلی گئی تو اسے پاکستان آنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔